الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، وقال الله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کہ جو مخلوق انسان کی شکل میں ہے، اسے اللہ کریم نے جسم اور روح سے، اس مجموعے کا نام انسان ہے۔ جسم بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اور روح نہ ہو تو جسم کوئی نہیں، زندگی کوئی نہیں، اور جسم نہ ہو تو روح کا وجود کوئی نہیں۔ تو روح کے وجود کے لیے جسم ضروری، جسم کی زندگی کے لیے روح ضروری۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ روح نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں مردہ ہے، میت ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہی تو ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے ان کا جسم چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ روح آسمانوں سے آئی ہے۔ آسمانوں سے آئی ہوئی اللہ کا یہ حکم ہے، جسم مٹی سے بنا، اور اس کے اندر وہ سارے تقاضے ہیں جو ایک حیوان کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ ساری خواہشات اس جسم میں موجود ہیں جو ایک حیوان میں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ روح بھی ہے، اس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو اللہ کے فرشتوں میں ہوتی ہیں، ملائکہ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ عجیب مجموعہ ہے جس میں فرشتوں کی صفات بھی ہیں اور حیوانیت کے تقاضے بھی ہیں۔ اور جب اس روح کی گرفت اس جسم پہ کمزور پڑ جائے تو یہ حیوان بن جاتا ہے، یہ ہر جگہ منہ مارتا ہے۔ اس روح کی گرفت اس جسم پہ کمزور پڑ جائے تو پھر اس کی زندگی میں اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ یہ حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنگل کے جانوروں نے اور جنگل کے حیوانات نے انسانی بستیوں پہ حملہ کیا ہے، لیکن جب یہ انسان انسانیت سے گرتا ہے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو جب تک اس جسم پہ روح کی گرفت مضبوط ہے
تو اس کا تعلق پھر فرشتوں سے جاتا ہے، فرشتوں کی طرح یہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور جب روح کی گرفت کمزور ہو جائے اور زمام اقتدار جسم کے ہاتھ میں آ جائے، پھر یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی رکاوٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر حلال حرام کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز کچھ باقی نہیں رہتی۔ جیسے جانور ہوتا ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے ادھر بھی منہ مارتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں کہ مالک کی کون سی ہے غیر کی کون سی، وہ منہ مارے گا۔ تو جب روحانیت کمزور ہو جاتی ہے اور زمام اقتدار اس جسم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس مالک نے کہاں سے روکا ہے، یہ ہر جگہ منہ مارتا ہے۔ پھر اس کا مقصد بن جاتا ہے اس جسم کی خواہشات کو پورا کرنا بس، اور پھر اتنے تکلفات سے کام لیتا ہے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ عقل، طب، صحت، قانون شریعت، اس کو کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، بس اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر کی یہ تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو جسم اور روح اس مجموعے کا نام ہے، اور انسانی معاشرہ انسانیت پہ اسی وقت رہتا ہے جب اس پر اقتدار روح کی ہو اس جسم پہ، تبھی یہ پرسکون بھی رہ سکتا ہے، ورنہ سکون بھی نہیں مل سکتا، اسے اطمینان بھی نہیں مل سکتا، اسے راحت بھی نہیں مل سکتی۔ پنجرہ ہے، پنجرہ، اور اس پنجرے کے اندر ایک پرندہ ہو، پرندہ ہے اور ایک پنجرہ ہے، اور پنجرے کی تاریں آپ سونے کی بنا دیں، اور اس پنجرے کو آپ 3 کروڑ کی گاڑی پہ رکھ دیں، 7 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیں، پر فضا مقام پہ رکھ دیں، لیکن بتائیے اس اندر کے پرندے کو جسے غذا نہیں مل رہی اسے سکون آئے گا؟ کوئی کہہ دے بھائی اتنا قیمتی پرندے میں ہے، پنجرے میں ہے، جو سونے کی تارے ہیں، ہیرے جڑی ہوئی ہیں، اتنی قیمتی گاڑی میں رکھا ہے، اتنے شاندار محل میں ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے، تو کیا کہے گی دنیا عقل والی؟ ارے میاں اس پرندے کو بھی تو کچھ دے دو، اس کی بھی تو زندگی ہے، اس کو بھی تو غذا چاہیے، اس کی بھی تو صحت ہوتی ہے، اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے، تو تڑپ رہا ہے۔ کوئی کہتے میاں تڑپ رہا ہے تو کیا ہوا، پنجرا تو بڑا اچھا ہے نا، گاڑی تو بڑی اچھی ہے نا، رہائش گاہ تو بڑی شاندار ہے نا، کیا کہیں گے؟ میاں پرندے کو کچھ دے دو، پرندے کو دانا دے دیں، پانی دے دیں، اور وہ پنجرا لکڑی کا ہی کیوں نہ ہو، لوہے کی تاروں کا ہی کیوں نہ ہو، وہ مٹی پہ ہی پڑا ہو، بتائیے سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ اس پرندے کو سکون آ جائے گا۔ میرے عزیزو، آج دنیا روحانیت اور روح کی غذا کو بھول چکی ہے، اور ساری توانائیاں اس جسم کے پنجرے پہ صرف کر رہی ہے، اس جسم کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اس کے راحت و آرام کے بے شمار نقشے ہیں، اس کی لباس پوشاک بڑھیا ہے، اس کی سواری سیارے شاندار ہیں، اس کے محلات بہت بڑھیا، لیکن بتائیے یہ سب کچھ اس جسم کے پنجرے کے ساتھ تو ہے، اندر کے انسان جو پرندہ روح ہے اسے غذا نہیں مل رہا۔ آج دنیا میں انسانیت اندر سے تڑپ رہی،
آج دنیا کا انسان اندر سے بے چین، بے سکون، کرب میں مبتلا ہے، تکلیف میں ہے اندر، اور ہوگا اور رہے گا، ہوگا اور رہے گا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اندر کسی انسان کو غذا نہیں ملے۔ آپ کے میاں جسم نے کپڑے تو بڑے شاندار پہنے ہیں، گاڑی تو اس کی بہت قیمتی ہے، محل تو اس کا بڑا شاندار ہے، پھر یہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ پھر یہ رات کو نیند کی گولیاں کیوں لیتا ہے؟ پھر کیوں یہ ڈپریشن میں رہتا ہے؟ پھر اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ارے میاں پنجرے کو نہ دیکھو کہ اس کی تاریں سونے کی ہیں، وہ پنجرہ بڑی قیمتی گاڑی میں رکھا ہوا ہے، اسے ہیرے جڑی ہوئی ہیں، اس سے اس پرندے کو بھی غذا دی۔ آج اس انسان کی جسم کے اس پنجرے کے لیے تو ساری کچھ ہے، سب کچھ ہے نا، لیکن اس اندر کے انسان کے لیے کیا ہے؟ اور اس نادان انسان کے لیے اس کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے زندگی ٹھیک ہو جائے۔ عقل ماری ہوئی ہے، عقل پہ موت طاری ہو چکی ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ پنجرے کے پرندے کو کچھ بھی نہ دے اور ساری توانائیاں اس پنجرے پہ صرف کر دے، اور پھر امید رکھے کہ وہ پرندہ سکون سے ہوگا۔ ارے میرے عزیزو، جب تک اس اندر کے انسان کو بھی غذا نہیں دیں گے، اس ظاہری جسم کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ گھوڑا ہو نا، گھوڑا، اس پہ ایک شاہ سوار ہوتا ہے، گھوڑا ہو اس کے اوپر ایک شاہ سوار ہوتا ہے، یہ اندر کا انسان جسم کی لگام اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اس شاہ سوار کی اس جسم پہ گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر شاہ سوار کمزور ہو اور گھوڑا تیز رو ہو اور تیز رفتار ہو، بتائیے نا یہ گھوڑا کتنوں کے لیے موت کا سامان بنے گا، کس کو کچلے گا، کس کے لیے ہلاکت کا پیغام لائے گا؟ اس لیے کہ جو اس کے اوپر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں لگام ہے لیکن کمزور ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، گرفت کمزور ہے، اس شاہ سوار کی سواری پر خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہ میرے عزیزو، جب سے یہ اندر کا انسان جو شاہ سوار تھا یہ کمزور ہوا ہے نا، اب جسم کی خوبصورتی، جسم کی جوانی، جسم کی طاقت، جسم کی قوت، یہ ساری آج دوسرے انسانوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ اندر کے شاہ سوار کی جو گرفت ہے اس جسم پہ کمزور ہے۔ جسے چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، جس کی عزت آبرو مال پر جب چاہے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ شاہ سوار جو نہیں ہے اس کے ہاتھ میں لگام ہی نہیں، وہ تو مریل ہو چکا ہے۔ جو آنکھ کو قابو کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے، اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، اپنی بہنہ کو دیکھنا ہے، دوسروں سے اپنی نظریں جھکا لینی ہے، لیکن اب یہ گھورتا ہے، حرام دیکھتا ہے، آنکھوں کی حرام لذت لیتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو اس کی نظریں جھکائے کہ میاں یہاں نہیں دیکھنا؟ وہ تو اندر کا انسان ہوتا تھا نا، جب وہ صحت مند ہوتا تھا نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ کل میری بیٹی بھی تو باہر جائے گی، میری بہنہ بھی تو ہوگی، کوئی اسے گھورے گا تو مجھے کیسے لگے گا
کیا بولتا ہے، کیا زبان سے تیر چلاتا ہے، کیا طنز کہتا ہے، کیا نشتر چلاتا ہے اس زبان سے، کون سی چیزیں اندر اس کو قابو کرنے والی؟ وہ شاہ سوار کمزور ہے۔ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اپنا حق ہے، دوسروں کا مال ہے، کون سی طاقت ہے؟ وہ اندر کا انسان کمزور ہے۔ تو آج حیوانیت کی زندگی ہے، روحانیت جس کے پاس زندگی کی لگام ہونی چاہیے تھی وہ کمزور ہے۔ اور بھائی حیوانوں کی زندگیوں میں پھر کہاں محبتیں ہوتی؟ وہاں تو ایک جانور کے پاس پورے مردار بھی پڑا ہو تو برداشت نہیں کرتا کہ دوسرا آ کے یہاں شامل ہو جائے، حالانکہ اس سے کھایا نہیں جاتا لیکن بھونکتا ہے اس پر، برداشت نہیں کرتا کوئی اور اس میں شریک ہو جائے۔ اندر کی انسانیت تب زندہ ہوتی ہے جب اس روح کو بھی غذا ملے۔ تو میرے عزیزو، کریم مولا کا کرم ہو گیا، اس کی مہربانی ہو گئی، انسانیت پہ اس کا احسان ہو گیا کہ خالص ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے جو موسم بہار ہے، روحانی زندگی کا، ایمانی زندگی کا، روح کے انسان کے اندر کے انسان کی غذا کا۔ چلو 11 مہینے تم نے اپنے جسم کے سارے تقاضے پورے کیے اور تمہاری 11 مہینے کی زندگی جسم کے ساری خواہشات میں لگ گئی، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ اور 1 مہینہ اس اندر کے انسان کو دے دو، اس کی غذا کا اہتمام کرو۔ جو زخمی ہے، بیمار ہے، مردہ ہونے کو ہے، تاکہ پھر سے اس اندر کے انسان کی جسم کی زندگی پہ گرفت مضبوط ہو جائے۔ اس شاہ سوار کی صحت ضروری ہے، ورنہ زندگی درم برم ہے۔ گھر دیکھیں، خاندان دیکھیں، کنبہ دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، ہر ایک دوسرے سے دستے گریبان ہے۔ یہ دستے گریبان کیوں ہے؟ روحانیت کی وجہ سے۔ خواہشات سے ٹکرا رہی ہے نا، مفادات سے ٹکرا رہا ہے نا، اغراض سے ٹکرا رہی ہے نا۔ چاہے وہ میاں بیوی میں ٹکرائیں تو آگ، بہن بھائی میں ٹکرائیں تو نفرت، اپنوں میں ٹکرائیں، غیروں سے ٹکرائیں، خواہشات سے ٹکرا رہی۔ کوئی اپنے حدود میں رہنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے حق پہ پاؤں مارتا، دوسروں کے حق پہ ہاتھ مارتا۔ اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے اور یہ مہینہ اندر کے انسان روحانیت کی صحت ترقی کے لیے ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ہے، اس کی تعمیر کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے، اس کی صحت کے لیے۔ لیکن اللہ کرے یہ رمضان ہمیں ایسے مل جائے۔ خراب گاڑی جب گیرج میں آتی تو بس اوقات ایسی ہو جاتی جیسے بالکل نئی گاڑی ہے، بالکل نئی گاڑی ہے۔ سبحان اللہ، بگڑا ہوا انسان رمضان کے اس ماحول میں آتا ہے تو ایک نیا انسان بن کے نکلتا ہے، ایک نئی زندگی بن کے نکلتی ہے، خوبصورت انسان، با اخلاق اور اللہ کی بندگی سے سرشار، اطاعت اور فرمانبرداری کا نمونہ۔ کیوں بھائی؟ رمضان گزار کے آیا، رمضان میں شاندار سروس ہو گئی ہے، ہر پرزہ، ہر حصہ صاف ستھرا ہو گیا۔ تو رمضان اس روحانیت کی ترقی کے لیے ہے، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، دنیا کی کامیابی، آخرت کی نجات، یہ تبھی ممکن ہے جب اس روح کی غذا کا بھی اہتمام ہوگا اور اسی اندر کے انسان کی گرفت اس جسم کی زندگی پر، خواہشات کی زندگی پہ ہوگی، تبھی زندگی کا چلن ٹھیک ہوگا۔ ورنہ تو ہر شخص دوسرے کے حد میں داخل ہو رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں حق سچ پہ ہوں۔
تو انسان جسم اور روح کا نام ہے. جسم کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس روح کی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے. اس کی غذا بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اور وہ اللہ کے احکامات، ان میں ایک بڑا حکم رمضان کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، تراویحوں کی شکل میں، تہجد اور توبہ اور استغفار کی صورت میں. یہ رمضان، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آواز لگاتا ہے ان دنوں کے اندر رمضان میں، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل اقبل، اے خیر کے طالب اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا. یا باغی الشر اقصر اقصر، اے شر کے چاہنے والے بس کرنا، بس کر، اب رک جا. اگرچہ ہم اس دنیا میں اس کی آواز تو نہیں سنتے، لیکن ہماری آنکھیں، گنہگار بندوں کی آنکھیں بھی، ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں بھی وہ منظر دیکھتی ہیں جن میں ذرا بھی خیر ہے. اس منادی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے سر سجود نظر آتے. اور اللہ نہ کرے جسی کی فطرت ہی مس ہو جائے، اس کی زندگی میں رمضان آئے، زندگی میں کئی سال آئے، گزر گئے، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے میرے عزیزو یہ رمضان میں آئے اور یوں ہی گزر جائے. رمضان کا استقبال کیجئے، رمضان کا استقبال کیجئے. اور رمضان کا استقبال یہ کہ رحمت کی بارش ہو اور آپ کا برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہو، بتائیے قطرہ آئے گا؟ اور اگر سیدھا بھی کر لیا اور صاف نہ کیا تو بتائیے آنے والی بارش قطرے گدلا ہو جائے گا، پانی نہیں گدلا ہو جائے گا؟ تو رمضان کا استقبال یہی ہے، دل کا برتن سیدھا کیجئے، اور دل کے برتن کو سچی توبہ سے مانج کیجئے، مانج صاف کیجئے، تاکہ رمضان کے انوار و برکات اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس شان سے رمضان میں داخل ہو، صاف ستھری زندگی، تاکہ رمضان کی برکات جو روحانیت کی ترقی ہے، ایمانی اور فرمانبرداری زندگی کا نشو و نما ہونا ہے، میری دل کی زمین اس کے لیے زرخیز ہو، اس کے قابل ہو جائے. تو دل کا برتن صاف ہو، استغفار اور توبہ سے اسے صاف رکھا جائے، پھر دیکھیے رمضان کا مہینہ کیا کچھ دے کے جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی برکات اور اس کے ثمرات اور اس کی مبارک زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.